دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست علائی آپ کی خدمت میں ایک نئے طریقہ کار کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آج جو میرا طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں نے بہت سارے سوال کیے کہ ہم کسی بھی بزرگان دین کے آستانے پر جائیں تو وہاں پر ہم فاتحہ کیسے پڑھیں۔ دیکھیے سب سے اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے، کسی بزرگان دین کے در پر اگر آپ کو جانا ہو تو ضرورت ہے کہ سب سے پہلے آپ جا کر کے وضو کریں، پاک صاف ہو کر کے وضو رہیں، اور وضو جب آپ کا ہو تو اس کے بعد آپ اس درگاہ پر حاضری دیں۔ اور بہتر ہوگا آپ بغل میں کھڑے ہو جائیں، سرہانے کی طرف نہ کھڑے ہوں، پیتانے کی طرف کھڑے نہ ہوں، بلکہ دونوں کروٹ سائیڈ کھڑے ہو جائیں۔ دونوں کروٹ سائیڈ میں کسی طرف آپ کو جگہ ملے تو وہاں سے 4 ہاتھ دوری پر آپ کھڑے ہو جائیں، یا کم سے کم 1 ہاتھ کی دوری بنا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد آپ وہاں پر وقت کے مطابق آپ درود پاک پڑھ لیجئے، کم سے کم 3 مرتبہ۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 1 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، پھر دوسری مرتبہ آپ قل ھو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھیے۔ جب 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد ہو جائے تو پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھیے، پھر الحمدللہ پورا ولا الضالین تک مکمل پڑھیے، پھر اس کے بعد الف لام میم پڑھیے، اور یہ مکمل پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیجیے۔ کیونکہ اس کے بعد جو پڑھی جاتی ہے تو بعض لوگوں کو وہ چیز یاد نہیں ہوتا ہے، اور اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھیے، اس کا بھی ثواب ملے گا کیونکہ وہ بھی قرآنی آیات۔ اور اس کے بعد دعائے خیر کے لیے سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ یہ کہیے کہ اللہ تیرے فضل و کرم سے میں نے جو کچھ بھی پڑھا اپنے ٹوٹے پھوٹے زبانوں سے، یقیناً مجھ سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہو، زیر و زبر کہیں چھوٹ گیا ہو، کہیں رہ گیا ہو، تو تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ سب سے پہلے آپ معافی مانگیے رب سے، اور پھر اس کے بعد اپنے لفظوں میں کہیے کہ اللہ اس کا سارا ثواب سب سے پہلے نبی پاک سرور دو جہاں سردار انبیاء کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، اے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ اور پھر اس کے بعد تمام پیغمبران اسلام، تمام صحابہ کرام، تمام جملہ ازواج مطہرات اور تمام مسلمین و مسلمات، تمام صحابہ اور جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی کو ثواب پہنچائیے۔ اور پھر اس کے بعد جو صاحب مزار ہیں جن کے دربار میں آپ حاضری ہیں، مخدوم پاک کے دربار میں حاضری رکھتے ہیں، تو آپ کہیے کہ مخدوم آپ کے دربار میں ہم حاضر ہوئے، ان کے قبروں پہ بھی اس کا ثواب نازل فرما دے، اس قرآن کی برکت کو نازل فرما دے۔ اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تیرے اس مقرب بندے کے دربار میں ہم آئے، ہم خالی ہاتھ آئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنی ٹوٹے پھوٹے زبانوں سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے اس دوست کے صدقے میں ہماری اس عارضی کو قبول فرما لے، ہمارے اس دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارا وہ کام نہیں ہو رہا میرے مولا، تو اپنے اس دوست کے صدقے میں میرے اس کام کو پورا کر دے۔ یقیناً آپ اس طرح سے دعا کریں گے، بے شمار آپ کو فضیلتیں ظاہر ہوگی، بے شمار برکتیں نازل ہوگی، لہٰذا آپ اس طرح سے مؤدبانہ دعا کریں، اور اس حقیر کے حق میں بھی دعائے خیر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔